السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاکم والدخول علی النساء۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو با پردہ رہنے کے حکم دیتے ہوئے عورتوں کو بیچ راستے سے چلنے سے بھی منع فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ مردوں کے ساتھ گھل مل کر چلنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور عورتوں کو خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکالنے سے منع فرمایا۔ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکالتی ہے ویسے عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے ایک حیادار عورت با حیا خاتون مردوں سے ملنا بالکل ناپسند کرتی ہے اور اس سے پرہیز کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، تم غیر محرم عورتوں سے ملنے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم غیر محرم عورتوں سے ملنے سے پرہیز کیا کرو، یعنی غیر محرم عورتوں سے ملنا نہیں، اس کے پاس جانا نہیں، اس سے باتیں کرنا نہیں، بلکہ اس سے دور رہنا۔ تو اتنے میں ایک انصاری صحابی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاوند کے بھائی یعنی دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اپنی بھابھی کے لیے دیور کو، خاوند کے بھائی کو موت قرار دیا ہے۔ یعنی ایک عورت جس طرح سے موت سے ڈرتی ہے، موت سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، موت سے بھاگتی ہے، اسی طرح سے وہ اپنے دیور سے، بھائی، خاوند کے بھائی سے ڈرتے رہے، یعنی پرہیز کرتے رہے۔ موت کی طرح دیور سے ڈرنا چاہیے ایک عورت کو۔ محترم سامعین، جب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو اپنی بھابھی کے لیے موت قرار دیا ہے، دیور سے ملنا موت کے برابر ہے، تو ایک عام عورت، عام مرد دونوں آپس میں ملنا کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ غیر محرم مردوں سے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ غیر محرم عورتوں سے ملنا جلنا سے پرہیز کرے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے مردوں نے عورتوں کی مشابہت کرنا اور عورتوں نے مردوں کے مشابہت کرنا، یہ بھی اسلام میں ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں اور عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کے مشابہت کرتی ہے، یعنی جو مرد
औरतों की तरह चलना फिरना पसंद फरमाता है, औरतों की चाल चलन को पसंद करते हैं, अपनाते हैं, इख्तियार करते हैं, औरतों की तरह लिबास पहनना, औरतों की कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ऐसे मर्दों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। इसी तरह से जो औरत मर्दों की तरह चलना फिरना, मर्दों की चाल चलन को इख्तियार करना, मर्दों की चाल ढाल को पसंद करती है, मर्दों की तरह कपड़ा पहनती है, मर्दों की लिबास पहनना पसंद करती है, ऐसी औरतों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। महतरम सामीन, मालूम क्या हुआ, एक हयादार खातून, एक शर्म और हया वाली औरत हरगिज़ गैर मुहर्रम मर्दों से मिलना पसंद नहीं करती है, बल्कि उससे परहेज़ करती है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक औरत को गैर मुहर्रम मर्दों से, एक मर्द को गैर मुहर्रम औरतों से मिलने से मना किया है। यहाँ तक के खावंद के भाई, एक औरत अपने खावंद के भाई यानी देवर से भी मिलने से मना किया है और देवर को भाभी के लिए मौत की तरह करार दिया है। इसी तरह से ये भी मालूम हुआ है कि जो मर्द औरतों की मुताशाबिहात इख्तियार करते हैं और जो औरत मर्दों की मुताशाबिहात इख्तियार करती है, ऐसे मर्दों और औरतों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए, तमाम औरतों को भी चाहिए कि इस तरह की बुरे हरकतों से, बुरे कामों से परहेज करे, अपने आप को बचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को, तमाम मुसलमान ख़वातीन को इस तरह की नाफरमानी से, बुरे कामों से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।